فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کا نام ہے حق الیقین، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 86 ہے۔ اب مجھے جس پارٹ کا آغاز کرنا ہے وہ پارٹ نمبر 10 ہے۔ تیسرا فائدہ، یہ معاد کے سلسلے کا تیسرا فائدہ ہے۔ محل و مقام روح اور عالم برزخ میں مثالی بدن کے بیان میں۔ کلینی نے حیا عربی سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن جو کسی مقام پر مرتا ہے اس کی روح سے کہتے ہیں کہ وادی سلام میں ملحق ہو جا، جو صحرائے نجف اشرف ہے، بے شک وہ جنت عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ نیز منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بھائی بغداد میں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ وہاں مر جائے گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا پرواہ ہے، جہاں چاہے مرے۔ زمین مشرق و مغرب میں کوئی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ خدا اس کی روح کو وادی سلام میں جمع کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا وادی سلام کہاں ہے؟ فرمایا کوفے کے باہر ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین حلقہ در حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت سی خبروں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں کی روحیں بہشت کے ایک درخت میں رہتی ہیں، بدنوں کی صفت پر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے واسطے قیامت برپا کر اور جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عطا فرما، اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق فرما۔ اور جب کوئی روح ان کے پاس وارد ہوتی ہے تو سب اس کے پاس جمع ہوتی ہیں تاکہ اس سے پوچھیں، لیکن ان میں سے بعض کہتی ہیں کہ ابھی اس کو چھوڑ دو کہ عظیم ہول سے نجات پائیں۔ اور جب اطمینان ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے دوستوں اور احباب کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ زندہ ہیں تو اس کے بارے میں امیدوار ہوتے ہیں کہ شاید سعید لوگوں میں سے ہو اور مرنے کے بعد ان سے جا ملے۔ اگر وہ روح کہتی ہے کہ مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ نیچے گیا، یعنی جہنم میں۔ اور کافروں کی روحیں آگ میں معذب ہوتی ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق ان کو آتش جہنم میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خداوندہ ہمارے لیے جلد قیامت برپا نہ کر، اور ہم سے جو تو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے عمل میں مت لا، اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق مت کر۔ اس بارے میں حدیثیں گزر چکی اور کلینی نے بسند صحیح زریس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دریائے فرات بہشت سے نکلتا ہے، یہ کیوں کر ہے، حالانکہ فرات کا پانی مغرب سے آتا ہے اور دوسرے چشمے اور نہریں اس میں گرتی ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی ایک بہشت ہے جس کو مغرب میں خلق کیا ہے، اور تمہارے فرات کا پانی اسی جگہ سے باہر آتا ہے۔ اس بہشت کی طرف مومنین کی روحیں اپنی قبروں سے ہر شام کو جاتی ہیں اور اس بہشت کے میوے کھاتی ہیں اور متعنم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اور صبح کو اس بہشت سے نکلتی ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان پرواز کرتی ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی قبروں میں چلی جاتی ہیں اور اس کی خبر لیتی ہیں، اور ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور باہم شناسائی پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی ایک آگ ہے جس کو مشرق میں خلق کیا ہے تاکہ کافروں کی روحیں اس میں ساکن ہوں، اور ہر رات وہاں کے زقوم یعنی توہڑ کے کانٹے دار درخت
میں سے کھائیں اور کھولتا ہوا پانی پئیں۔ جب صبح طالع ہو تو وہاں سے اس وادی میں جاتی ہیں جو یمن میں ہے اور اس کو برہوت کہتے ہیں۔ وہ دنیا کی تمام آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اسی میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر آگ میں واپس کر دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن تک ان کا یہی حال رہے گا۔ راوی نے پوچھا کہ اس گناہ گار مسلمانوں کے گروہ کا کیا حال ہوگا جو خدا کی وحدانیت اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں۔ ان میں سے چند جو مرتے ہیں اور کسی امام کا اعتقاد نہیں رکھتے اور آپ حضرات علیہ السلام کی ولایت و امامت کو نہیں مانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں رہتے ہیں، باہر نہیں آتے، اور ان میں جس کے اعمال شائستہ ہوتے ہیں اور اس سے کوئی عداوت ظاہر نہیں ہوئی ہوتی، ان کی قبروں میں سے ایک راستہ اس بہشت کی طرف کھول دیتے ہیں جس کو خدا نے مغرب میں خلق کیا، اور اس میں قیامت تک قسیم داخل ہوتی رہتی ہے۔ پھر خدا اس کے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کرتا ہے تو بہشت میں لے جاتا ہے یا جہنم میں۔ وہ خدا کے حکم پر موقوف ہوتے ہیں، اور یہی صورت مستضعفین، احمقوں اور مسلمانوں کے اطفال و اولاد کے ساتھ اختیار کرتا ہے، ان اولاد کے ساتھ جو حد بلوغ کو نہیں پہنچی ہیں، اور اہل قبلہ کے ناصبی لوگوں کے لیے جو اپنے باطل مذہب میں تعصب رکھتے ہیں، اور ان کی قبروں میں سے ایک نقب اس آگ کی طرف کھولتے ہیں جن کو مشرق میں خدا نے خلق کیا ہے، اور اس آگ کے شعلے، شرارے، دھوئیں اور پیپ اور خون ان کی قبروں میں پہنچتے ہیں۔ روز قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر ان کی بازگشت حمیم جہنم کی طرف ہوگی اور وہ آگ میں جلیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارتے تھے، یعنی تمہارا امام کہاں ہے جس کو تم نے اس امام کے علاوہ امام قرار دیا تھا جس کو خدا نے لوگوں کا امام بنایا تھا۔ اور روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے جنت آدم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک باغ دنیا کے باغوں میں سے ہے جس پر آفتاب و مہتاب طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ اگر وہ آخرت کے باغوں میں سے ہوتا تو ہرگز اس میں سے باہر نہ آتے۔ علی بن ابراہیم نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے وَلَهُمْ رَزَقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یعنی ان کے لیے روزی صبح و شام ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے جس میں مومنوں کی روحوں کو قیامت سے پہلے لے جاتے ہیں، کیونکہ آخرت کی جنت میں آفتاب و مہتاب اور صبح و شام نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس آیت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا وَفِي النَّارِ فِيهَا فِيرُوا شَهِيقًا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی جو لوگ شقی اور بد عاقبت ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور اس میں نالہ و فریاد و فغاں کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ میں قیامت سے پہلے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو سعادت مند ہیں بہشت میں ہمیشہ ہوں گے جب تک کہ زمین و آسمان ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے جس میں مومنین کی روحوں کو لے جاتے ہیں وَعَطَاءُ غَيْرَ مَجْذُوذ، یعنی یہ وہ عطا ہے جو کبھی قطع نہیں ہوگی، یہ آخرت کی نعمتوں سے متصل ہوگی، اور اس پر یہ دلیل ہے کہ آخرت میں آسمان و زمین تبدیل اور برطرف ہو جائیں گے، لہٰذا چاہیے کہ دنیا کی بہشت میں اور دنیا کی دوزخ میں ہوں۔ پھر روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جس میں خداوند تعالیٰ فرعون اور اس کے اصحاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ آگ اس پر صبح و شام پیش کی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا سنی حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی نے کہا کہ یہ ہمیشہ کی آگ ہے اور مرنے کے بعد قیامت تک ان کے لیے کچھ عذاب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو وہ سعادت مندوں میں سے ہوں گے۔ عرض کی آپ پر فدا ہوں پھر یہ کس طرح ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا کا جہنم اور آگ ہے جس میں صبح و شام جلتے ہیں
اور اس پر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس روز قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں جمعے کی راتوں میں بیت المقدس کے بڑے پتھر کے قریب جمع ہوتی ہیں، اور قیامت میں بھی خلائق کا حشر اسی جگہ ہوگا، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد حضر موت یمن میں جمع ہوتی ہیں۔ اور کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے کئی سندوں سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہم نے فرمایا کہ بدترین پانی روئے زمین پر برہوت کا پانی ہے، اور وہ حضر موت میں ایک وادی ہے جہاں کافروں کی روحوں پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یمن کے پیچھے ایک وادی ہے جس کو برہوت کہتے ہیں، اور اس وادی میں سوائے سانپ اور سیاہ بچھو اور الوؤں کے کوئی نہیں رہتا۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو بلہوت کہتے ہیں۔ ہر صبح و شام مشرکین کی روحوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور آب سدید یعنی خون اور پیپ بھرا ہوا کھولتا پانی ان کے حلق میں ڈالتے ہیں۔ سند موثق منقول ہے کہ ایک عرابی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ عرض کی قوم عاد کے احقاف سے۔ میں نے اس جگہ ایک تاریک وادی دیکھی کہ اس کی گہرائی نہیں دیکھی جا سکتی، اس جگہ الو اور زہریلے جانور بہت ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم نہیں جانتا۔ فرمایا برہوت ہے جس میں ہر کافر کی روح ہوتی ہے۔ اور علی بن ابراہیم نے بسند معتبر انہی حضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک امر عظیم مشاہدہ کیا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی کہ مجھے ایک مرض تھا اور اس کے لیے برہوت میں احقاف کے کنویں کا پانی مجھے بتایا گیا کہ شفا کے لیے لوگ جاتے ہیں، لہٰذا میں لانے کے لیے تیار ہوا اور اپنے ساتھ ایک مشک اور ایک بڑا پیالہ لے لیا اور کہ جس سے پانی اس مشک میں بھروں گا۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی چیز زنجیر کے مانند نیچے آئی اور کہا اے شخص مجھے پانی دے کیونکہ مرا چاہتا ہوں۔ جب میں نے سر اٹھایا کہ ایک پیالہ پانی دے دوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی گردن میں زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا کہ پیالہ اس کو دوں تو اس کو سورج کے پاس تک کھینچ لیا گیا۔ پھر جب میں پانی نکالنے لگا تو وہ دوبارہ آیا اور العطش العطش مجھ کو پانی دو چلا رہا تھا کہ مرا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پیالہ اوپر کیا پھر وہ آفتاب تک کھینچ لیا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے مشک کا دہانہ باندھا اور اس کو پانی نہیں دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قابیل پسر آدم علیہ السلام سے ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا اور اس پہ یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور بصائر الدرجات میں عبداللہ بن سنان سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے حوض کوثر کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وسعت صحرائے شام سے صنعائے یمن تک ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو دیکھو؟ میں نے عرض کیا ہاں، میں آپ پر فدا ہوں۔ تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینے سے باہر لے گئے، پھر اپنا پیر زمین پر مارا۔ ایک نہر پیدا ہوئی جس کے دونوں کناروں تک نظر نہیں پہنچ سکتی تھی سوائے اس جگہ کے جہاں میں اور وہ حضرت علیہ السلام کھڑے تھے، جو ایک جزیرہ کے مانند تھا۔ میں نے وہاں ایک نہر دیکھی جس کے ایک طرف برف سے زیادہ سفید پانی بہہ رہا تھا اور ایک طرف دودھ جاری تھا، وہ برف سے زیادہ سفید تھا، اور ان دونوں کے درمیان سرخی اور لطافت میں یاقوت کے مانند شراب جاری تھی، جس سے بہتر اور زیادہ خوشنما میں نے ہرگز پانی اور دودھ کے درمیان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کی کہ یہ نہر کہاں سے نکلتی ہے اور اس کے جاری ہونے کی کون سی جگہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ چشمے ہیں جن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بہشت میں ایک چشمہ دودھ کا اور ایک پانی کا اور ایک شراب کا اس نہر میں جاری ہوتا ہے، اور اس نہر کے کنارے میں
میں نے بہت سے درخت دیکھے، ہر ایک درخت کے درمیان ایک حوریہ تھی جس کے سر کے بال لٹکے ہوئے تھے، جن سے بہتر بال میں نے نہیں دیکھے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس سے خوبصورت برتن میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ دنیا کے برتنوں میں سے نہ تھا۔ حضرت ایک حوریہ کے پاس گئے اور اشارہ فرمایا کہ پانی دے۔ میں نے دیکھا کہ وہ حوریہ جھکی تاکہ نہر میں سے پانی لے۔ درخت بھی اس کے ساتھ جھکا، اس نے اس برتن کو اس نہر سے بھر کر حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت نے پیا، پھر وہ ظرف اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اشارہ فرمایا پھر بھرے۔ وہ درخت کے ساتھ جھکی اور ظرف کو بھرا اور حضرت کو دیا۔ حضرت نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پیا۔ میں نے کوئی پینے کی چیز اس سے بہتر، نرم، لطیف اور لذیذ نہیں چکھی۔ اس کی بو مشک کی بو تھی۔ جب میں نے کاسے میں نظر کی تو تینوں طرح کے رنگوں کا مشروب اس میں تھا۔ میں نے عرض کی، آپ پر فدا ہوں، آج کی طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب تک میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان چیزوں سے بہت کم ہے جو خدا نے ہمارے شیعوں کے لیے مہیا فرمایا ہے۔ مومن جب دنیا سے رحلت کرتا ہے، اس کی روح کو ان نہروں کی طرف لاتے ہیں، وہ ان باغوں میں سے کھاتی ہے اور ان نہروں میں سے پیتی ہے، اور جب ہمارا دشمن مرتا ہے تو اس کی روح وادی برہوت میں ہمیشہ عذاب میں معذب رہتی ہے، اور اس میں سے توہڑ کا درخت اس کو کھلاتے ہیں اور خون و پیپ بھرا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق میں ڈالتے ہیں۔ لہٰذا خدا سے اس وادی سے پناہ مانگو۔ اور قولیہ نے کامل الزیارات میں عبداللہ بکر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے مدینے سے مکہ تک ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ میں حضرت صادق علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک ساتھ تھا۔ ہم ایک منزل میں ٹھہرے جس کو اسقان کہتے ہیں، پھر کالے پہاڑ تک پہنچے۔ اس کے بائیں راستے کی وحشت کے بارے میں حضرت علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس قدر وحشت خیز ہے یہ پہاڑ، اس پہاڑ کے راستے کے مثل وحشت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے پسوے بکر، تم جانتے ہو کہ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کمد کہتے ہیں، ڈنڈے والا کاف، میم اور دال، کمد کہتے ہیں، اور وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں واقع ہے۔ اس پہاڑ میں میرے پدر حسین بن علی علیہ السلام کے قتل کرنے والے رہتے ہیں، خدا نے ان کو اس جگہ کے حوالے کیا ہے۔ اس کے نیچے جہنم کی تمام نہریں جاری ہیں مثل غسلین، اور غسلین کے بارے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ یہ جہنم کی 3 نہروں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ مترجم۔ واپس چلتے ہیں صفحے کی جانب۔ اس کے نیچے جہنم کی تمام نہریں جاری ہیں مثل غسلین، سدید اور حمیم کے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے حزن، فلق اور اسام کے کنویں سے، اور خبال، جہنم، نتی، نون توئے اور چھوٹی نتی، حطمہ، سقر، جہیم، حاویہ، سعیر کی مٹی سے نکلتا ہے، اور وہ خدا کے شدید عذاب میں سے ہے۔ میں اس پہاڑ سے کبھی نہ گزرا مگر یہ کہ اول و دوم کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں، اور اپنے پدر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو دیکھتا ہوں، اور ان دونوں سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیے ان اسباب کے باعث تھا جو تم نے چھوڑے تھے جب حاکم ہوئے۔ تم نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو قتل کیا اور ہم کو ہمارے حق سے محروم کیا، ہمارے حقوق غصب کیے اور ہمارے تمام امور پر تم متصرف ہوئے۔ خدا اس پر رحم نہ کرے جو تم پہ رحم کرے، چکھو اس کا مزہ جو پہلے سے بھیج چکے ہو، اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی، آپ پر فدا ہوں، یہ پہاڑ کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ فرمایا، چھٹی زمین پر، اور جہنم وہیں ہے، اور جہنم پر آسمان کے ستاروں سے، بارش کے قطروں سے، سمندر کی بوندوں اور زمین کے ذروں سے زیادہ فرشتے محافظ ہیں، اور ہر فرشتہ ایک کام پر مقرر ہے جس سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔ زید نرسی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعہ اور عید کے دن ہوتے ہیں تو خداوند عالم رضوان خازن جنت کو حکم دیتا ہے، خداوند عالم رضوان
خازن جنت کو حکم دیتا ہے کہ مومنین کی روحوں کے درمیان ندا دے جو بہشت کے بالا خانوں میں ساکن ہیں کہ خداوند عالم نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا، دوستوں اور احباب کو جو دنیا میں ہے دیکھنے جاؤ۔ پھر حق تعالیٰ رضوان کو حکم دیتا ہے کہ ہر روح کے لیے بہشت کا ناکہ لائے جس پر زبر جد کا ایک قبا بندھا ہو، جس کا پردہ زرد یاقوت کا ہو، اور ہر ناکہ بہشت کے سندس اور استبرق کے ہلوں اور برقوں سے چھپا ہوا ہو۔ پھر وہ روحیں بہشت کے ہلوں سے آرستہ اور مروارید کے تاج سر پہ رکھے ہوئے جن سے ان کے سروں پر نور نمایاں ہوتا ہے اور آسمان پر دور و نزدیک سے ستاروں کے مانند چمکتا ہے۔ میں دوبارہ یہ لائن پڑھتی ہوں۔ پھر وہ روحیں بہشت کے ہلوں سے آراستہ اور مروارید کے تاج سر پہ رکھے ہوئے جن سے ان کے سروں پر نور نمایاں ہوتا ہے اور آسمان پر دور و نزدیک سے ستاروں کے مانند چمکتا ہے، بہشت کے میدان میں جمع ہوتی ہیں، اور خداوند بزرگ و برتر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتوں کو ان کے استقبال کے لیے بھیجیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور نیچے کے آسمان تک ان کو پہنچاتے ہیں تاکہ وہ وادی سلام میں اتریں جو پشت کوفہ پر ہے، یعنی صحرائے نجف اشرف۔ وہاں سے وہ روحیں شہروں، گاؤں اور قریوں میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی زیارت کے لیے متفرق ہوتی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں بسر کی تھی، اور ان کے ساتھ چند فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے رخ ان امور کی طرف پھیرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 91 تک میں نے پڑھا۔ صفحہ نمبر 92 93 یعنی ایک طرف سے جو صفحہ ہے وہ مسنگ ہے، اس میں موجود نہیں ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 94 کو پڑھتے ہیں جو اسی سلسلے سے منسلک ہے۔ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے صلب سے 1000 فرزند نہیں دیکھ لیتا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہیں جو درختوں کے مانند بلند ہوتے ہیں، ان کی ایک قسم وہ ہے جن کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے، اور یہ قسم وہ ہے جن کے سامنے پہاڑ اور آہن کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تیسری قسم وہ ہے جن کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنا لحاف بنا لیتے ہیں، اور ہاتھی، اونٹ، سور اور تمام حیوانات میں جو مل جائے اس کو کھاتے ہیں، اور خود ان میں جو مر جاتا ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کا آگے چلنے والا شام میں ہوگا اور آخری خراسان میں۔ وہ مشرق کے دریا اور مازندران کے دریا کو عبور کریں گے۔ چونکہ ان کی خصوصیات احادیث معتبرہ میں وارد نہیں ہوئی، اس لیے اتنے ہی تذکرے پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور ان کے وجود اور قیامت کے نزدیک ان کے خروج پر اور ذوالقرنین کی دیوار پر، جیسا کہ قرآن مجید کی نص میں وارد ہوا ہے، ایمان لانا چاہیے، اور ملاحدہ کی باتوں پر، ان کے شبہوں پر کان نہ دھرنے چاہیے، اور ان کی خصوصیات کی تلاش ضروری نہیں ہے۔ دوم، دابۃ الارض ہے جس کا ذکر رجت کے بیان میں پہلے گزر چکا ہے۔ سوئم، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس روز تمہارے پروردگار کی بعض علامتیں ظاہر ہوں گی، اس روز کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا، اس کے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی اور عبادت نہ ہوگی۔ آما نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، دابۃ الارض اور دجال کا آنا، دھوئیں کا تمام عالم میں پھیلنا اور موت ہے۔ اور عیاشی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خدا کی نشانیاں مغرب سے طلوع آفتاب، خروج دابۃ الارض اور دھواں ہے۔ اور کلینی اور شیخ طوسی نے بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے گا تو سب ایمان لائیں گے، لیکن ان کا ایمان اس وقت ان کو کچھ فائدہ نہ بخشے گا۔ اور علی بن ابراہیم نے بھی بسند صحیح روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا اس وقت جو ایمان لائے گا اس کو فائدہ نہ ہوگا۔
چہارم، دھواں ہے جس کا ذکر احادیث سابقہ میں مذکور ہوا ہے، اور وہ خدا کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو اس نے فرمایا، یوم تاتی السماء بدخان و بین یغشی الناس ھذا عذاب العلیم، یعنی جس روز آسمان پر ظاہر بظاہر دھواں ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے، پالنے والے عذاب کو ہم سے دور کر دے، بے شک ہم ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم کچھ عذاب تم سے دور کر دیں گے تو یقیناً تم پھر کفر اور جھٹلانے کی جانب پلٹ جاؤ گے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ایک علامت ہے جو لوگوں کو گھیرے گا اور قیامت سے پہلے کفار و منافقین کے کانوں میں داخل ہوگا اور ان کے سر بھنے ہوئے کلے کے مانند ہوں گے، اور ہر مومن کو اس میں سے مثل زکام کے پہنچے گا، اور زمین اس مکان کے مانند ہو جائے گی جس میں آگ جلائی ہو۔ یہ حالت 40 روز تک رہے گی اور پھر برطرف ہو جائے گی۔ اس کی روایت ابن عباس اور حسن بصری نے اور دوسروں نے بھی کی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے حدیثوں میں مجملاً وارد ہوا ہے اور یہ تفصیلیں ان میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا اسی طرح ایمان لانا چاہیے۔ اور وہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دھواں اس قحط کی جانب اشارہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، یہ عامہ اور خاصہ کی معتبر حدیثوں کے خلاف ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ دھواں رجت میں ظاہر ہوگا۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 ابھی جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 95 تک